قسم ہے اس رب کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے کہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت موجود ہے جس کو پڑھنے سے انسانوں کے اوپر ہزاروں راج عیا ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسی صورت جس میں آسمانی اور زمینی راج چھپے ہوئے ہیں۔ اس صورت کے اندر نمبر 10 کی کوڈنگ اس طرح سے کی گئی ہے کہ آج کی سائنس بھی اس کو لے کر حیران اور پریشان ہے اور اس روحانی صورت کو سمجھنے میں قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو قرآن پاک کے 30ویں پارے میں اتارا ہے، یعنی 30ویں پارے میں یہ صورت موجود ہے جس کو سورہ کوثر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کئی علماء کا کہنا ہے کہ سورہ کوثر کے اندر ایسے راز چھپے ہوئے ہیں کہ جن کی حقیقت اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سورت اتنی طاقت رکھتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اسے ایک مرتبہ پڑھ لے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ کئی راوی بیان کرتے ہیں جس نے بھی اس سورت کو کسی مقصد کے لیے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ مقصد پورا کیا۔ جو شخص روحانی علم چاہتا ہو اور نیت کے ساتھ سورہ کوثر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں علم اور نور اتار دیتا ہے۔ بے شک یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، پڑھنے میں آسان لیکن اثر میں بہت بڑی۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر انا شانئک ھو الابتر۔ 3 آیتوں پر مشتمل یہ سورت ایسی برکت رکھتی ہے کہ ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص کھلے آسمان کے نیچے 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے اور پھر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اس کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس کی اولاد فرما بردار بنے تو وہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اور عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، انشاءاللہ اس کے گھر میں سکون رہے گا اور اولاد اس کی باتوں کی قدر کرے گی۔ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں برکت، راحت اور آسانیاں چاہتا ہے تو اسے ہر صبح اور شام 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دل کی خواہش مانگے، انشاءاللہ اس کی ہر جائز تمنا پوری ہوگی۔ جو شخص کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، اپنے کاروبار کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہر جمعے کی رات 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا شروع کر دے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیم ضرور پڑھے۔ اس عمل کو 7 جمعوں تک جاری رکھے، انشاءاللہ تعالی کاروبار میں ایسی برکت آئے گی کہ آپ کی سوچ سے بھی پرے ہوگی۔ اگر کوئی شخص مال و دولت چاہتا ہو تو وہ فجر کی نماز میں یعنی فرض اور سنت کے بیچ جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں 333 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے۔ اس عمل کو 11 دن تک جاری رکھے، انشاءاللہ تعالی گھر میں اتنی دولت اور برکت آئے گی کہ وہ خود حیران رہ جائے گا۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہو کہ وہ ہمیشہ تندرست رہے، بیماریاں اور بری نظر اس پر اثر نہ کرے تو وہ 1 گلاس پانی پر 51 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھے اور سورہ کوثر پڑھنے سے پہلے آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھ کر اس پانی میں دم کر لینا ہے، پھر اس پانی کو صبح اور شام پیے، انشاءاللہ تعالی وہ انسان ہمیشہ صحت مند رہے گا اور ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اسے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرماتا ہے، اور جو روزانہ 10 مرتبہ اس سورت کو پڑھے تو وہ دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا دماغ تیز ہو جائے، یادداشت مضبوط ہو تو اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، انشاءاللہ تعالی اس کے علم میں برکت اور ذہن میں روشنی آئے گی۔ اور جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے دشمن ناکام رہے تو وہ رات میں 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، انشاءاللہ تعالی
اس کے تمام دشمن جیر ہو جائیں گے، ان کی ساری چالوں کو اللہ انہی پر پلٹ دے گا۔ اگر کوئی اپنے دل کو روشن کرنا چاہتا ہے، اپنے دلوں میں روحانی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ 11 مرتبہ سورہ کوثر کو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر پڑھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دے گا اور اس کے سینے میں علم اور روحانی طاقت اتار دے گا۔ اگر کوئی ایک مٹھی چاولوں پر 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کرے اور پھر وہ چاول غریبوں یا یتیموں میں تقسیم کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس اناج کے کھانے سے پہلے اس کی مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ جو شخص قرض سے پریشان ہو اور چاہتا ہو کہ میرا قرض اتر جائے، تو اسے جمعرات کی رات کسی تنہا جگہ پر بیٹھ کر 33 مرتبہ سورہ کوثر اور شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس شخص کو اللہ کی اور سے غیبی مدد ملے گی کہ اس کا سارا قرض اتر جائے گا، پھر اس کے دلوں میں روحانی سکون پیدا ہو جائے گا۔ اور جان لو، سورہ کوثر کا نقش بھی بہت اثردار ہے۔ جو شخص اسے اپنے پاس رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جہاں جائے گا برکت اس کے ساتھ جائے گی، کامیابی اس کے قدم کے نیچے ہوگی اور لوگ اس کی عزت کریں گے۔ روایت میں آتا ہے، اگر کوئی اپنے گھر کو ہر آفت سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو ہر رات سونے سے پہلے گھر کے چاروں کونوں پر 7 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ کر دم کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس کا گھر ہر بلا، ہر بری نظر سے سرکشت رہے گا۔ اور اگر کسی کو کوئی بڑی حاجت ہو، جیسے شادی، نوکری یا کوئی اہم مقصد، تو وہ 21 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھے اور ہر بار یا بہاب کا 100 مرتبہ ذکر کرے۔ اس عمل کو 40 دن تک جاری رکھے، انشاءاللہ اس کی ہر جائز مراد پوری ہوگی۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی باتوں میں اثر پیدا ہو، تو وہ ہر دن 5 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے اور اس کے بعد یا قدوس کا 100 مرتبہ ذکر کرے۔ انشاءاللہ اس کی زبان میں ایسا اثر ہوگا کہ لوگ اس کی ہر باتوں کو غور سے سنیں گے۔ اور جو اپنے بچوں کی صحت اور بچوں کو نیک بنانا چاہتا ہے، تو وہ ہر صبح بچوں کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بچے صحت مند، سمجھدار اور فرما بردار رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مرادوں کو اور حاجتوں کو قبول فرمائے اور ہماری ساری پریشانیوں کو اللہ تعالی دور کر دے اور ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے منور کر دے۔ آمین، اللہم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، کیونکہ کیا پتہ کب کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک یہ ویڈیو پہنچائیں، شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔